وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام سورہ یونس کی 57 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ ہم نے اس کے تعارف میں پڑھ لیا ہے کہ سورہ یونس مکی سورہ مبارکہ ہے یا مدنی؟ مکی سورہ مبارکہ ہے، 109 تقریباً اس کے اندر آیات مبارکہ ہے۔ اللہ کے ایک نیک نبی حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ ہے، اور حضور کے لیے حضرت یونس کا طریقہ ایک رول ماڈل کے طور پر اللہ نے متعارف کروایا ہے۔ آج کی ہماری آیات مبارکہ کا مکی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے قرآن مجید اللہ کی آخری اور بڑی واضح اور نصیحت پہ مبنی کتاب ہے، جو ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آج کی گفتگو اس حوالے سے ہے، اور آج کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اہل مکہ، تم اپنی مرضی سے جن چیزوں کو حرام اور حلال سمجھتے ہو اس چیز کو چھوڑو، بلکہ حلال اور حرام کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور تمہیں خبر کرنے والے اس کے رسول ہیں جو اللہ کے اذن سے اور اللہ کے حکم سے تمہیں باخبر کرتے ہیں۔ جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اور جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے وہ اللہ کے ولی نہیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے نافرمان ہیں۔ یہ آج کی آیات مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن مجید اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ شفا ہے تمہارے سینوں کی بیماریوں کے لیے، اور ہدایت ہے، اور یہ رحمت ہے۔ اس آیت کے اندر قرآن کی اللہ نے 4 خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ترجمے کی جانب ذرا غور فرمائیے گا۔ یا ایہا الناس، دیکھیں یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، بلکہ یہاں ہے یا ایہا الناس، اے لوگو۔ مکی صورتوں میں اللہ کا خطاب پوری انسانیت کو ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر خطاب اللہ کا یا ایہا الذین آمنوا سے ہے۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی ہدایت والا ذہن لے کر آئے گا اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظہ، قد کا معنی تحقیق، جاءتکم تمہارے پاس آئی، موعظۃ نصیحت جس کے اندر واعظ ہے، من ربکم آئی کہاں سے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ ایک تو یہ واعظ و نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، واو کا معنی، اور شفاء، یہ شفا ہے، اس کے اندر علاج ہے، لما فی الصدور، ان بیماریوں کے لیے جو سینوں کے اندر چھپی ہیں۔ وہ بیماریاں کیا تھیں اہل عرب کے ہاں؟ کینہ، بغض، نفاق۔ اللہ فرما رہا ہے ان ساری بیماریوں کے لیے یہ قرآن مجید شفا ہے۔ تیسری صفت اس کتاب کی یہ ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت دینے والی ہے، یہ راستہ دکھانے والی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ مومنین کے لیے باعث رحمت ہے۔ دیکھیں اگر مومن آج بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے تو ہمارے ہاں اللہ نے ایک کتاب کے اندر 4 خصوصیات رکھ دی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ واعظ و نصیحت بھی ہے، یہ تمہاری بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ اس کے باوجود بھی آج مومنین زحمت کا شکار ہیں پوری دنیا میں۔ کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، حتیٰ کہ اخلاقی تعلیمات کے حامل بدھسٹ بھی آج مسلمانوں کا تکہ بوٹی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو 4 چیزیں صرف ایک کتاب کے اندر ظاہر فرما دی ہیں۔ تو مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کتاب کا تمسک اختیار کریں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محبوب قل، آپ ان کو فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ نے 2 لفظ فرمائے ہیں، ایک اللہ کا فضل اور ایک اس کی رحمت۔ صحابہ کرام سے کچھ مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد ٹوٹلی دین اسلام ہے۔ تو یہاں 2 الفاظ ہیں،
اے حبیب ان کو فرما دیجئے بفضل اللہ کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وبرحمتہ اور اس کے اندر جو ضابطۂ حیات ہے وہ تمہارے لیے رحمت ہے، باعث رحمت ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا لہٰذا اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو اور پورے کے پورے اسلام کو جس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معیشت، سیاست، معاشرت ہے، ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو اور فَلْيَفْرَحُوا اور پھر تمہیں چاہیے کہ تم خوشی بھی مناؤ۔ اللہ کی کتاب اور اسلام کے آنے کے بعد تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشی مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ هُوَ خَيْرٌ یہ بہتر ہے، قرآن کا آنا، کتاب لا ریب کا آنا یہ بہتر ہے کس چیز سے؟ مما یجمعون ہر اس چیز سے، یجمعون جس کو وہ جمع کرتے ہیں، جس کو وہ اپنے ہاں ذخیرہ کرتے ہیں، ان سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تو انسان جمع کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے پیسے، اپنا سر چھپانے کے لیے ایک مکان، اپنی پراپرٹی، لوگوں کے ساتھ تعلقات، جو دنیاوی ٹھاٹ باٹ ہے۔ تو اللہ اہل مکہ کو فرما رہا ہے یہ کتاب اور یہ اسلام اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اس کو تھامے رکھو اور اس پر خوشی مناؤ، اور یہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو۔ پھر دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اور اسلام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سن لیں کہ جب کہیں صحابہ کرام 2 3 4 شہید ہو جاتے تو شریعت کے اندر یہ مسئلہ بھی موجود ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک قبر کے اندر بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے غزوہ احد کے موقع پر ایک قبر میں زیادہ لوگوں کو دفن کروایا، لیکن کیونکہ 70 سے زیادہ لوگ جام شہادت نوش کر چکے تھے، اللہ کے حبیب نے پھر ان میں ترتیب کیا رکھی؟ آپ نے فرمایا جب ان کا جنازہ ہونے لگے اور جب ان کو قبر میں اتارا جانے لگے تو میرے قریب سب سے زیادہ اس کو رکھنا جس کو قرآن کی زیادہ تعلیمات آتی ہیں۔ تو قبر کے اندر بھی پہلے اس کو رکھا گیا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے، اور حضور کے قریب بھی اس کو رکھا گیا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ اور پھر اس لیے کہ قرآن اور یہ اس قرآن کے سارے احکامات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا مفہوم ہے۔ هو خیر مما یجمعون اہل مکہ تم جو کچھ بھی جمع کرتے ہو اپنے فخر کے لیے اور اپنے خاندانی وجاہت کے لیے، ان سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن دے دیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنے احکامات دے دیے۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیگلی آرڈر دینے والی ذات اسلام کے اندر صرف اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے۔ اہل مکہ کا وتیرہ کیا تھا؟ جس چیز کو چاہتے حرام کر دیتے، جس چیز کو چاہتے اپنے اوپر حلال کر دیتے۔ ہم سورہ انعام میں پڑھ آئے ہیں کہ جو اونٹنی 5 بچے دے گی اس کے بعد وہ حرام، جو نر اونٹ 3 4 دفعہ کسی اونٹنی کو گابن کر دے گا اس کے بعد وہ جانور بھی حرام۔ تو کچھ جانور اپنی مرضی سے اہل مکہ نے حرام کر رکھے تھے۔ اللہ ان کو فرما رہا ہے اللہ نے تمہارے لیے حلال رزق نازل فرمایا ہے اور تم اس کو علت اور حرمت میں اندر فیصلوں میں ڈال کر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہو۔ اللہ کی آسانیوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ قل ارأیتم قل محبوب ان کو فرما دیجئے ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے؟ ما انزل اللہ لکم من رزق ما جو انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے لکم تمہارے لیے من رزق رزق کی شکل میں سے، جانوروں کی شکل میں یا اور کسی چیز کی شکل میں اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال پیدا فرمائی ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نے کیا بنا لیا ہے؟ فجعلتم منہ حراما وحلالا فجعلتم پس تم نے بنا لیا ہے منہ اس اللہ کے رزق میں سے حراما وحلالا بعض چیزوں کو حرام اور بعض کو حلال۔ اللہ نے رزق نازل کیا ہے، تم نے حلال اور حرام بنا دیا، اس لیے اللہ کے حلال اور حرام کو ہی حلال اور حرام جانو، اپنے بنائے ہوئے حلال اور حرام نہ بناؤ۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون محبوب آپ ان سے ذرا پوچھئے، ان کو بتا دیجئے کہ کیا اللہ نے اذن لکم تمہیں کوئی اذن دیا ہے حلال اور حرام کا، تمہیں اجازت دی ہے کہ اپنی مرضی سے حلال و حرام کرتے رہو؟ ام علی اللہ تفترون یا علی اللہ اللہ کے اوپر تفترون تم افتراء بازی کرتے ہو، تم جھوٹ باندھتے ہو۔ کیا تمہارے لیے حلال اور حرام کا اختیار تمہیں اللہ نے دیا ہے؟ نہیں،
یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اور تم جھوٹی باتیں کرتے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. یہ ان کے برے انجام کا تذکرہ ہے کہ کر لو جس حلال کو حرام کرنا ہے اور کر لو جس حرام کو حلال کرنا ہے، آخر ایک دن آئے گا جب تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، ما انٹیروگیٹو سینس میں ہے، کیا؟ ظنو گمان ہے، ما ظنو کیا گمان ہے، الذین ان لوگوں کا، یفترون جو افترا بازی کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹی موٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، یعنی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا، جس جانور کو چاہا حرام قرار دے دیا، قسم اٹھا لی میں نے بیوی کے قریب نہیں جانا تو پھر بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا. اپنی مرضی کے خود ساختہ احکامات ہیں، اور اگر حلال کرنے پہ آئے تو حرام کو بھی حلال کر دیا. اس کی ہم نے مثال پڑھی تھی سورہ توبہ میں. وہاں یہ تھا کہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف تھا، اور ان کی لاجک یہ تھی کہ اللہ نے چونکہ ہمیں ننگا دھڑنگا پیدا کیا ہے لہذا اسی حالت میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو حرام کو حلال بنا دیا اور جانور جو حلال تھے ان کو حرام قرار دے دیا. اللہ فرما رہے ما ظن الذین، کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون جو افترا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، الکاذبہ جھوٹا نہایت جھوٹ، یوم القیامت قیامت والے دن. ما ظنو یوم القیامہ، قیامت والے دن کیا گمان ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، لذو فضل، لام کا معنی البتہ، ذو کا معنی والا، فضل کا معنی فضل والا. اللہ بڑے فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے. جو فضل و کرم اس کا ہوتا ہے علی الناس، لوگوں پر، یعنی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ بڑے فضل والا ہے اور بڑے کرم والا ہے. وہ آسمان کے نیچے کافر کو بھی چلنے کی اجازت دے رہا ہے، وہ زمین کے اوپر اپنے نافرمان کو بھی ساری نعمتیں استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے. اس لیے یہ صرف اللہ کا فضل ہے اور صرف اللہ کا کرم ہے. لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، واو کا معنی، اور لیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں، لا یشکرون جو شکر ادا نہیں کرتے، جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی طرف نہیں آتے. اگلی آیت مبارکہ میرے اور آپ کے ہر حال کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنے کا پتہ دے رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے تمہارا ایک لمحہ بھی قرآن کے ساتھ تمہارا بیٹھنا، قرآن کو پڑھنا اور میرے راستے کے اندر چھوٹی بڑی مشکلات کو برداشت کرنا، اللہ فرما رہا ہے میں سب کو دیکھ رہا ہوں. محبوب آپ کا ہر لمحہ میرے سامنے واضح ہے، اور جو اہل اسلام ہے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں. کیونکہ اہل مکہ کا موقف یہ تھا کہ اللہ کو کیا پتہ ہے جی، اللہ کون ہے جس کی یہ خبر محمد مصطفیٰ دیتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے میں تمہاری کس کس چیز سے واقف ہوں، ذرا غور کیجئے گا. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، یہ پہلا جملہ ہے. وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، یہ دوسرا جملہ ہے. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، یہ تیسرا جملہ ہے. إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، اس کے بعد ہے اِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے. میرے اور آپ کے ہر حال سے اللہ باخبر ہے. میں اور آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اللہ ہماری حالت کو جان رہا ہوتا ہے. بڑی پیاری آیت ہے. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، واو کا معنی، اور ما تکونو، ما کا معنی نہیں، تکونو ہوتا، محبوب آپ نہیں ہوتے، فی شأن کسی بھی حالت میں، یہ پہلا جملہ ہے. محبوب آپ کسی بھی حالت میں نہیں ہوتے. اب آخری جملہ، مگر اللہ کو پتہ ہے آپ کس حالت میں، کیونکہ حضور کو تانے سننے پڑتے تھے کفار کے، مشرکین کے. تو اللہ فرما رہا ہے میں ساری چیزوں کو محبوب دیکھ رہا ہوں. یہ عذاب مانگتے ہیں لیکن ان کو عذاب نہیں مل رہا، یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. میں نے عذاب کے لیے ایک گھڑی متعین کر چھوڑی ہے. لہذا پہلا جملہ ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور نہیں ہوتے محبوب آپ کسی حال میں مگر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دوسری بات وَمَا تَتْلُو مِنْهُ،
من قرآن، واو کا معنی، اور ما تتلو آپ تلاوت نہیں کرتے، من ہو اس میں، اس حال میں، من قرآن قرآن کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی، مگر اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بات ہے، وما تتلو منہ من قرآن، تم قرآن کا کوئی حصہ نہیں پڑھتے ہو مگر اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ تم اس کی کتاب کے ساتھ اپنا تمسک اور قرب اختیار کر رہے ہو، لہذا ان کا نتیجہ آخر میں بیان ہوگا۔ پہلا کام ہے وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی حال میں۔ نمبر 2 وما تتلو منہ من قرآن، اور نہ آپ تلاوت کرتے ہیں اس حال میں کچھ قرآن۔ تیسرا جملہ ولا تعملون من عمل، واو کا معنی، اور لا تعملون تم عمل نہیں کرتے ہو، من عمل کوئی بھی عمل، خواہ وہ نیک ہو خواہ وہ برا ہو، اے مسلمانوں، مگر الا کننا علیکم شہودا، الا مگر کننا، کن تو کننا ہم ہیں، علیکم تمہارے اوپر، شہودا گواہ، تم قرآن بھی پڑھتے ہو تو ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور قیامت والے دن یہ قرآن پڑھنا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے۔ اذ تفیدون فیہ، اذ جب، تفیدون فیہ جب تم کسی کام میں بہنا شروع کر دیتے ہو، کسی کام میں جت جاتے ہو، کسی کام کو کرنے لگ جاتے ہو، تو تب بھی اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، واو کا معنی، اور ما یعزب نہیں چھپا ہوتا، یعزب کا معنی ہے چھپا ہونا، وما یعزب اور نہیں چھپا ہوتا، عن ربک آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ، من کا معنی سے، مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپا ہوتا، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ اب یہ سارا مفہوم آگے لیتے جائیں۔ محبوب آپ کسی حالت میں نہیں ہوتے، محبوب آپ قرآن کی تلاوت جب بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور مومنین جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، جس کام میں بھی شروع ہوتے ہیں، تو ذرا برابر بھی زمین و آسمان میں اللہ کے اوپر مخفی نہیں ہوتا۔ ولا اصغر من ذالک، واو کا معنی، اور لا کا معنی نہیں، اصغر چھوٹا، من ذالک اس ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے، ولا اکبر اور نہ ہی کوئی بڑی چیز ہے، الا فی کتاب مبین مگر وہ روشن کتاب کے اندر محفوظ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں جن کے اندر ہر چیز جو ہے وہ محفوظ ہوتی جا رہی ہے۔ ولا اکبر، واو کا معنی، اور لا نہیں ہے، اکبر کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک لمحے اس کو واچ کر رہا ہے۔ تو آج کی یہ 2-3 آیات مبارکہ کے 2 بڑے موضوعات نکلے کہ قرآن تمہارے سامنے ہے جس کے اندر واضح و نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور قرآن کو پکڑو، اس کے اوپر خوشیاں مناؤ۔ حلال و حرام کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور مومنین اور کفار کے ہر عمل سے آگاہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہر عمل کی ریکارڈنگ اللہ کے حضور جاری اور ساری ہے، جس کو اللہ فرما رہا ہے الا فی کتاب مبین مگر روشن کتاب یعنی لوح محفوظ پہ موجود ہے۔ میں اور آپ جب اللہ کے حضور جائیں گے تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے ہمارا ہر کام اللہ کے ہاں ایک ریکارڈڈ کیفیت میں موجود ہے۔ اس کے لیے 2 جملے بڑے پیارے اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ آپ کسی حالت میں بھی نہیں ہوتے مگر وہ ریکارڈنگ اللہ کے ہاں پہنچ رہی ہے، اور دوسری بات ہے آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں تھوڑی سی بھی مگر اللہ کے ہاں وہ ریکارڈڈ شکل میں موجود ہے۔ آپ جائیں گے میرے اور آپ کے سامنے یہ سارا اپنا حال اور کیفیت موجود ہوگی۔ اللہ ہمیں قرآن کی رحمت، قرآن کی برکت، قرآن کا شفا ہونا اور قرآن کا واضح و نصیحت ہونا، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارے دل بھلا کیوں سخت ہو گئے؟ قرآن کہہ رہا ہے قرآن واعظ ہے، اور واعظ تو اثر کرتا ہے، لیکن قرآن کا واعظ باقی نہیں رہا۔ جب بھی واعظ ہوتا ہے تو باتوں کا واعظ ہوتا ہے، قرآن کا واعظ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے رکھیں کہ آپ ساری عمر عربی بولتے رہے، لیکن جب قرآن کی عربی سنی تو اللہ نے دل کی دنیا بدل دی۔ تو یہ ہے اس کے اندر مٹھاس اور اس کے اندر ایک چاشنی
جو سخت دل انسان بھی سنتا ہے اللہ اس کے دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا بڑا باعث برکت ہے، قرآن کا سننا بڑا باعث برکت ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اور اپنے بچوں کو ہینڈ فری کی شکل میں ہم اس قرآن کی تھوڑی عادت ڈالیں، شاید اللہ ہمارے پتھر دلوں کو نرمی عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔